فرمایا میرے صحابہ تم کیوں جمع ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر ادا کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، آپ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے پاس جبریل کھڑے ہیں، آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، فرمایا آج تم جمع ہو کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو سنو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اسی کتاب التنویر میں روایت ہے حضور ایک سفر پر روانہ ہوئے، اونٹ پر سوار، راستے میں حضور کے صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان پڑتا تھا۔ حضور مکان کے قریب سے گزرے تو اندر سے کچھ آوازیں آئیں، ایک صحابی سے فرمایا جاؤ معلوم کرو یہ کون ہے۔ وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عامر باہر نکلے، حضور نے یاد کیا، حضور نے فرمائی یہ آوازیں تمہارے گھر سے کیسی آ رہی؟ یا رسول اللہ آج میں نے اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھانجوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، خاندان بھر کے لوگوں کو گھر پہ جمع کیا اور آپ کی ولادت شریف کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، میلاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بس پھر تم سب کے لیے جنت ہے۔ یہ میسج بھیجتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ میلاد کرنا بدعت ہے۔ بے وقوفو وہی علامہ ابن حجر پوری کتاب لکھ رہے ہیں نعمت الکبریٰ کے نام سے، مصر استنبول ترکی کی چھپی ہوئی وہ کتاب ہے، صفحہ 7 تا 12 اٹھا کر دیکھ لو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جس نے حضور کا میلاد کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ ایسا جیسے اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما شہد غزوۃ بدر و حنین، فرمایا جس نے حضور کا میلاد کیا محبت میں 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا، درہم خرچ کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غزوہ بدر، غزوہ حنین میں حصہ لیا۔ حضرت علی فرماتے من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سایہ لیخرجکم من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب، فرماتے ہیں جس نے حضور کا میلاد کیا ادب سے شریک ہوا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اب بتانا صرف یہ کہ صحابہ کرام نے میلاد کیا۔ ایک صاحب کہنے لگے میلاد کا جب اتنا ثواب ہے تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ابو بکر کہتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ جناب والا اسلام کو زندہ کرنے والا، بلا حساب و کتاب جنت میں۔ تو جب اتنا ثواب ہے میلاد کا تو اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، حج کرنے کا کیا فائدہ؟ تو سنو 1-2 حدیثیں، اگر یہی اس وجہ سے میلاد کا ہم انکار کریں تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی کسی سفر پر روانہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے پیاس لگی، قریبی کنواں تھا، کنویں پر آئے، دیکھا پانی نیچے ہے، کنویں میں اترے، پانی پی کر باہر آئے تو دیکھا ایک کتا ہے جو گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کو خیال آیا یہ کتا بھی پیاسا ہوگا، دوبارہ کنویں میں اترے، چمڑے کا موزہ اتارا، پانی بھر کر لائے، کتے کو پانی پلایا، صرف پانی پلانے پر اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، کتوں کو پانی پلا دیا کرو اللہ جنت عطا فرما دے۔ یہ بھی حدیث، یہ بخاری کی روایت ہے، عمل کتنا معمولی۔ دوسری حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں 14 جلدوں میں یہ حدیث کی بڑی بہترین کتاب الحمدللہ میرے پاس۔ حضور نے فرمایا ایک شاہراہ ہے، عام راستہ ہے، اس پر کانٹوں کا ایک درخت لگا ہوا، لوگ گزرتے ہیں ان کے کپڑے پھنس کر پھٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے خیال کیا کیوں نہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے وہ درخت کاٹا، ہم نے معراج کی رات اس آدمی کو جنت میں اسی درخت کے سائے میں آرام کرتے دیکھا۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، بازار سے بڑی کینچی خرید دو، جہاں کانٹوں دار جھاڑیاں نظر آئیں کاٹ دو، اللہ جنت عطا فرما دے۔ تیسری دلیل شعب الایمان امام بیہقی میں یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک خواہشہ بدکارہ عورت گھوڑے پر سوار ہو کر گزری، راستے میں ایک کچی مسجد تھی، اس مسجد کی دیوار کو لپائی کے لیے مٹی کا گارا بنایا ہوا تھا،
عورت جو اونٹ گھوڑے پر سے گزری تو گھوڑے کے دم سے کچھ گارا اڑا اور مسجد کی دیوار کو لگ گیا. اللہ نے صرف اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے گناہوں کو بخش دیا. بہت معمولی کام ہے پھر جنت میں جانے کے لیے. تو اگر میلاد پر اس بنیاد پر اعتراض ہے کہ اس کا ثواب اتنا بیان کیا گیا تو بھئی یہ جو 3 حدیثیں میں نے پیش کی عمل ان میں بھی معمولی ہیں لیکن اللہ نے جنت کی بشارت اور ثواب عطا فرمانا ہے تو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ جس کو چاہے جتنا ثواب عطا فرما دو. یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی کام جیسے حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دے روزہ رکھنا چھوڑ دے صرف درود شریف زیادہ پڑھا کرے. یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر اس کو زیادہ کرو گے باقی نیک اعمال کے ساتھ تو یقیناً حضور کا قرب حاصل ہوگا. اسی طرح میلاد نماز روزے تمام شرعی احکام کے ساتھ اگر میلاد کرو یقیناً جنت میں حضرت ابو بکر کا قرب اللہ عطا فرمائے. آج لوگ یہ پوچھتے ہیں بھائی جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ ایک صاحب کہنے لگے آپ تو سب جھنڈا لگاتے ہیں حدیث میں تو سفید جھنڈے کا ثبوت ہے تو سفید کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا وہ ہم نے تمہارے لیے چھوڑ دی. کوئی تو نشانی ہونی چاہیے نا حق اور باطل کے اندر. وہ سفید تمہارے لیے چھوڑ دیا. میں نے کہا دنیا آج پوری دنیا میں کافروں نے جو نقشہ بنایا پوری دنیا کا میپ ورلڈ میپ اٹھا کر دیکھو نقشہ اس میں جہاں جہاں مسلم ممالک دکھائے ہیں نا سبز رنگ سے دکھائے. تو میں نے کہا بے وقوفو یہ سبز تو مسلمانوں کی علامت ہوتا ہے اس لیے کافر بھی مانتے ہیں کہ سبز مسلمانوں کی علامت ہے. اور ہم جھنڈا کیوں لگاتے ہیں؟ لاجیکل انداز میں ایک دلیل دیتا ہوں. پاکستان کا جھنڈا 1,00,000 جھنڈوں میں بھی آپ پہچان لیں گے یا نہیں؟ اپنے ملک کا جھنڈا آپ آسانی سے پہچان لیں گے. جھنڈا قوموں کی وقار اور عزت کی علامت ہوتا ہے. آپ اس جھنڈے کو کسی کافر کے سامنے گرنے نہیں دیں گے. بتانا صرف یہ ہے کہ یہ جھنڈے ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ جب کبھی پاکستان ہی کو لے لو اس وقت آپ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے جاؤ وزیر اعظم ہاؤس جاؤ وزیر اعلیٰ ہاؤس گورنر ہاؤس سب پر جھنڈا لگاؤ. جتنی سرکاری اہم عمارتیں ان پر جھنڈا موجود ہے لے رہا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بادشاہ مر جائے حاکم مر جائے صدر مر جائے وزیر اعظم مر جائے تو جھنڈے کو صرف رکوع کر لیتے ہیں. بولو اتار لیتے ہیں یا نہیں؟ ابھی ملعون سلمان رشدی کے معاملے میں 3 دن کے لیے جھنڈے کو اتار لیا گیا. تو جھنڈا کبھی کبھی سرنگو کر دیا جاتا ہے. کب سرنگو کیا جاتا ہے کب اتارا جاتا ہے؟ جب بادشاہ مر جائے حاکم فوت ہو جائے. بلا مثال و تشبیہ جھنڈے کا بلند ہونا حاکم کی حیات اور علامت کی دلیل ہوتا ہے. جھنڈے کا اتر جانا حاکم کی موت کی علامت ہوتا ہے. ہم سنی ہر سال 12 ربیع الاول کو یہ جھنڈا بلند کر کے اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں ہمارے نبی کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہمیشہ زندہ ہے. کیونکہ جھنڈے اللہ یا تو یہ جھنڈے کا بلند ہونا حاکم کی حیات کی علامت. تو یہ عقیدہ ہے حیات النبی کا اس جھنڈے کو بلند کرنے سے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کیا. اور بھئی اگر میری نہیں مانتے تو ابن جوزی کی مان لو. ابن جوزی تو ناقدین میں سے وہابی حضرات نے تو ان کو سر پر بٹھایا ہوا ہے. اگر ابن جوزی تعویذ کی شکل میں ہوتے تو شاید لٹکا لیتے گلے کے اندر. ابن جوزی لکھ رہے ہیں المیلاد النبوی کے اندر اور بے حیاؤ اپنوں کی تو سنو. ابن جوزی نے لکھا ہے یہ مشہور واقعہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بصرہ میں ایک مسلمان حضور کا میلاد کرتا ہے شیرنی تقسیم کرتا ہے. پڑوس میں یہودی رہتا ہے اس کی بیوی کہتی ہے مسلمان ہر سال لاکھوں روپیہ برباد کرتا ہے. نے کہا وجہ یہ کہ ان کے خیال میں اس دن ان کے نبی کی ولادت ہوئی. یہودیہ نے کہا میں نہیں مانتی. یہودیہ نے کہا میں نہیں مانتی. تو معلوم ہوا نہ ماننا یہودیوں کا طریقہ ہے. رات وہ یہودیہ سوئی تو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی. ابن جوزی لکھ رہے ہیں جن کا حال ابن جوزی کا یہ ہے کہ جس حدیث کو درایت کے خلاف دیکھتے ہیں نا ابن جوزی انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں عقل چونکہ نہیں مانتی اس لیے درست نہیں. وہ ابن جوزی حیران کن بات ہے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. اس واقعے کو ابن جوزی کی عقل تسلیم کر رہی ہے دوسروں کی بھی کرنی چاہیے. بات یہ کہ ابن جوزی لکھتے ہیں حضور کی زیارت ہوئی. اس یہودیہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں.
اور تمہارے پڑوس میں جو مسلمان رہتا ہے ہر سال